حافظ صاحب، شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھی. یہ اتنی اہم رات ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی، جس نے یہ رات پائی اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، سو گیا، سستی غفلت نہیں کرنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے، ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان ہے. آئیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث دیکھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا یہ آخری اشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، شب قدر کی ہمیں پتہ چلا رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے محروم رہا. اور پھر فرمایا، نیز فرمایا، آگے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو پا کر یا نہ پانے والا تمام خیر سے محروم رہتا ہے، اور شب قدر کو نہ پانے والا بد نصیب ہے، اس لیے کہ بد نصیب سے ہی یہ رات چھینی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر تو ملے اپنی زندگی میں، لیکن وہ بد نصیب ہر سال شب قدر کو یوں ہی ضائع کرتا چلے جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے. لہٰذا اگر اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے شب قدر کا، ہم شب قدر کو پکڑ لیں، تھام لیں، اور اس رات کو بالکل ضائع نہ ہونے دیں، ایک منٹ ویسٹ نہ ہونے دیں. پری پلان کریں، پہلے سے تیاری کریں، آرگنائز وے میں کریں، پوری تیاری کے ساتھ کہ آفس جاب ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. اور میری عبادتیں بھی چلتی رہ چکے، اپنی عبادت کو دوسروں کی تکلیف کی وجہ تو ہم نہیں بنا سکتے. لہٰذا ہم سب کچھ کریں اور لیلۃ القدر کو بالکل نہ چھوڑے، اس لیے کہ وہ بد نصیب ہے وہ انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اس کو پایا خیر پا لیا، جس نے اس کو ضائع کیا تمام اچھائی خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اتنا بڑا گولڈن آفر ملے، اور کیوں نہ ہو. آپ کو اگر کوئی آفر دے کہ ایک دن کام کرو، ایک رات کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ، تو آپ اگر پھر بھی کام نہ کریں تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ 80 ایئرس کی سیلری آپ کو دینے کو تیار ہو صرف ایک دن کام کرنے پر. رات ایک دن ہی معاف کرنا، ایک رات، یہ ایک رات تو صرف تو کہا بد نصیب ہے. ایک شفٹ کا کام کرو اور 80 سال کی سیلری لے جاؤ. بیوقوفی ہے نا وہ شخص جو چھوڑ رہا ہے موقع. جیسے بھی آسمان فرما رہے ہیں تمام خیر سے محروم رہا جی، جس نے اس رات کو پا کر عبادت نہ کی، رب کو راضی نہ کیا، فائدہ نہ اٹھایا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جائے. مطلب تمام خیر سے محروم بد نصیب انسان ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس رات کو پورا انتظام اور نظم کر کے اس کو پانا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، ذکر و اذکار، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، یہ ساری چیزیں کر کے ہم کو ایڈجسٹ کر کے اس رات کو پا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے. یاد رکھیں جی. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح